بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، 26 اپریل 1946 کو اردو پاک دہلی میں مجلس احرار اسلام نے ایک بڑے جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ امیر شریعت نے اس زبردست اجتماع سے آخری خطاب کیا، پھر اس کے بعد شاہ جی کبھی دہلی دوبارہ نہ جا سکے۔ خواتین حضرات، اس اجتماع میں تقریباً 5 لاکھ افراد نے شرکت کی، اور حضرت شاہ جی کی اپنی روایات اور دوسری مصدقہ روایات کے مطابق اس سے بیشتر دہلی میں اس سے بڑا اجتماع کبھی نہ ہوا تھا۔ خواتین حضرات، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں تقریر کے دوران 5 باتوں کی نشاندہی کی۔ نمبر 1، ادھر مشرقی پاکستان ہوگا، ادھر 1000 میل کے فاصلے پر مغربی پاکستان ہوگا، اور درمیان میں ہندو کی 40 کروڑ آبادی ہوگی۔ وہ حکومت لالوں کی حکومت ہوگی۔ ہندو مکار ہے، وہ ہمیشہ پاکستان کو تنگ کرتا رہے گا۔ خواتین حضرات، نمبر 2 پہ وہ فرماتے ہیں، آپ کی حالت یہ ہوگی کہ بوقت ضرورت مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی اور مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی کوئی سی امداد کرنے سے قاصر ہوگا۔ نمبر 3 پہ وہ فرماتے ہیں، تمہارے دریاؤں کے پانی روک لیے جائیں گے، اس طرح آپ کی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نمبر 4 پہ وہ فرماتے ہیں، پاکستان میں چند خاندانوں کی حکومت ہوگی، اور یہ خاندان زمینداروں اور صنعتکاروں کے خاندان ہوں گے جو اپنی من مانی کارروائیوں سے عوام الناس کو پریشان کریں گے۔ غریب کی زندگی پریشان ہو جائے گی۔ ان کی لوٹ کھسوٹ سے پاکستان کے کسان اور غریب مزدور نان شبینہ کو ترس جائیں گے۔ اس کے نتیجہ میں امیر دن بدن اور امیر تر اور غریب دن بدن غریب تر ہوتا چلے جائے گا۔ خواتین و حضرات، نمبر 5 پہ وہ فرماتے ہیں، تم دونوں مطلب ہندو اور مسلمان، تم دونوں نے تقسیم کے وقت فرنگی سے اپنا انصاف مانگا ہے۔ یاد رکھو، وہ تم دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسا فساد ضرور پیدا کر جائے گا کہ تم دونوں قیامت تک چین سے نہیں بیٹھ سکو گے۔ آج تلواروں اور لاٹھیوں سے لڑتے ہو، آنے والے کل کو توپ اور بندوق سے لڑو گے۔ خواتین و حضرات، بنا بری شاہ جی کی قبل از وقت یہ دونوں باتیں نمبر 1 نمبر 2 ان کی سیاسی بصیرت کی دلیل کہی جا سکتی ہے کہ تمہارے دریاؤں کے پانی روک دیے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، اس سلسلے میں دریاؤں کی پہلے پوزیشن سمجھ لینی چاہیے۔ نمبر 1 پہ ہے دریائے جہلم، کشمیر کے جرم مقام سے نکل کر ترمو ہیڈ پر چناب سے ملتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے دریائے چناب، کشمیر سے نکل کر سیالکوٹ، گوجرانوالا، گجرات، سرگودا، جھنگ اور مظفر گڑھ میں بہتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے دریائے راوی، بھارت سے نکل کر لاہور، سیالکوٹ، شیخوپورہ، ساہیوال اور ملتان سے گزرتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے دریائے ستلج، بھارت سے نکل کر پاکستان میں قصور کے مقام سے داخل ہو کر جہلم اور راوی سے ملتا ہے۔ خواتین حضرات، نمبر 5 پہ ہے دریائے بیاس، بھارت سے نکل کر قصور کے مقام سے پاکستان میں داخل ہو کر جہلم، چناب اور راوی سے ملتا ہے۔ خواتین حضرات، یہ 5 دریا مٹھن کوٹ کے مقام پر دریائے سندھ سے ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، تقسیم کے وقت جب دریاؤں کا مسئلہ زیر بحث آیا تو ان دنوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک انگریز مصنف موصلے اپنی کتاب برطانوی راج کے آخری دن میں لکھتا ہے، جس وقت فرنگی پنجاب تقسیم کر رہے تھے تو انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ پنجاب کے دریاؤں اور ان کے نہری نظام کو مشترک رکھا جائے۔ خواتین حضرات، اس پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور پنڈت نہرو نے اس تجویز کی پرزور مخالفت کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرنگی سے کہا، آپ اپنا کام کیجیے، پاکستان خواہ ریگستان بن جائے، لیکن ہم نہری پانی کے لیے ہندو کا احسان نہیں لیں گے۔ مسٹر نہرو نے فرنگی سے کہا کہ یہ ہندوستان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے دریاؤں کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ خواتین حضرات، پھر ہندوستان نے مختلف ہیلے بہانوں سے دریائے چناب اور دریائے راوی کے رخ کس طرح موڑ لیے، یہ کہانی اخبارات میں روزانہ پڑھنے کے لیے آتی رہتی ہے۔ خواتین حضرات، شاہ جی نے درست کہا تھا، آج تلواروں سے لڑتے ہو، تم آنے والے کل کو توپوں اور بندوقوں سے لڑو گے۔ چنانچہ پاک بھارت جنگیں اس بات کا زندہ ثبوت ہے۔ انگریز تم دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسا فساد ضرور چھوڑ جائے گا کہ تم قیامت تک چین سے نہیں بیٹھ سکو گے۔ کہ کشمیر کے ساتھ کیا ہوا اور مشرقی پاکستان کے ساتھ کیا ہوا۔ خواتین و حضرات، یہاں ہم آپ کے علم میں اضافہ کرتے چلیں، 30 جون 1947 کے اعلان میں گرداسپور پاکستان کے نقشے میں تھا، لیکن نہ جانے راتوں رات اس نقشے پر کس نے لکیر پھیر دی۔ بہرحال انگریز اور اس کی روحانی اولاد نے
پاکستان اور بھارت کے درمیان فساد کی ایسی دیوار کھڑی کی ہے کہ سالوں پہ سال گزر گئے پھر بھی سکون نہیں۔ خواتین حضرات، مستقبل کا مورخ شاہ جی کی تقریر پر کیا عنوان قائم کرے گا، یہ مستقبل کی بات ہے، مستقبل جانے۔ لیکن بقول حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ عطا اللہ شاہ بخاری کی باتیں عطا الہی ہوتی ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی، اور شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، اس بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں لاکھوں نعمتیں نازل فرمائے۔ خواتین حضرات، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔